اچھا لگے تو آپ سن لیں گے اور اگر اچھا نہ لگے تو آپ یہاں سے چلے جائیں گے. کیا نہیں سنیے تو صحیح, آپ چلے جائیں گے لیکن ایسا نہ سمجھیں کیونکہ ہمارے بعد بھی شیروں کا شعر آیا ہے. ذرا بولو مچل کے سبحان اللہ, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پورے شیر بنگال جو داستانیں نبی پاک کے جشن ولادت پاک سے لے کر داستان کرب و بلا, داستان یوسف زلیخا, داستان چار یار, جس کی شخصیت اچھی اور بہترین طریقے سے پورے بنگال اور بہار کے سرزمین میں سنا رہا ہے. اللہ ان کی زندگی میں برتر و بالا عطا فرمائے تاکہ ان کی زندگی جب تک برقرار رہے گی جشن ولادت پاک ہم غلامان مصطفیٰ سنتے رہیں گے. دوستو ان کے حق میں دعا بھی کرو کیونکہ ہمیں آپ سنے یا نہ سنے کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن آپ نے جس کو بہترین انداز میں بڑی محبت کے ساتھ دعوت دے کر بلایا ہے آپ اسے ضرور سنیں. بس یہی ہماری آویلا ہے. تو میں آپ کی محبت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. پہلا اشعار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں سے تو میری ماں بہن اچھی ہے, بہت اچھی ہے, اور ان لوگوں کی دیوانگی تو مت پوچھیے. اگر تعداد میں گنتی کیا جائے تو آپ لوگوں سے ڈبل 3 ڈبل ہوگی, ہے کہ نہیں؟ ہاں صحیح بات ہے نا. اور میں تو کہوں گا کہ اسلام بھی بچا ہے تو انہی کے کوکھ سے بچا ہے, انہی کے کوکھ سے بچا ہے. تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے, تو اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے, میں تو کہوں گا تو مجاہد نہیں ہے. اگر حقیقت میں مجاہد کہلانے کے حق رکھتی ہے تو میری ماں اور بہن رکھتی ہے, کیونکہ اسی ماں کے بطن پاک سے مجھ جیسا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے. تو دوستو میں اپنی ماں بہن کو خیر مقدم کے ساتھ اسے آباد رہنے کی میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری ماں بہن کو کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی بشر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. یا آمین ثم آمین. تو بس نبی کے جشن ولادت پاک پر میں ایک اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں. اگر آپ کا عشق و محبت یقیناً میرے ساتھ ہوگا, اگر آپ کی محبت میرے دل کے ساتھ لگاؤ ہو جائے گا تو یقیناً میں بھی اپنے دل کو کیا کہتے ہیں مدینے کے جانب لے کر جاؤں گا اور نبی کے ایک ایک کیا کہتے ہیں عظمت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. یقیناً آپ بھی مدینے کا طواف کریں گے, میں بھی آپ کے ساتھ مدینے کا طواف کروں گا. کہ بار ربیع النور کو بولیے, آپ بولیں گے تو میں بولوں گا, کیونکہ میں ایسے مقرر ہوں کہ جب تک آپ کا دل بیدار نہیں ہوتا میں کچھ بولتا نہیں ہوں, کیونکہ بنگالی ہوں. کیا ہوں؟ بنگالی ہوں. بنگالی ایک طرف سے نہیں کھاتا, 2 طرف سے کھاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہے بنگالی لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے, ہاں 2 طرف سے کھاتا ہے بنگالی لوگ. لیکن اگر آپ کھاؤ گے تو میں کھلاؤں گا. کہ بار ربیع النور کو ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہے. واہ, آپ کا مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے, لیکن قسم سے کہتے ہیں اگر مائک اگر آپ لوگوں کا اچھا ہوتا کہ نہیں تو اتنا دور سے اتنا بہترین انداز میں آپ سنتے اور آپ خوش ہو جاتے. خیر بہرحال مائک ساتھ دے یا نہ ساتھ دے, عاشق رسول ساتھ دے. کہ بار ربیع النور کو کب میرے سرکار کب آئے؟ 12 ربیع النور کو. کہ 12 ربیع النور کو آیا جو تارا نور کا, ارے 12 ربیع النور کو, ہاں 12 ربیع النور کو آیا جو تارا نور کا, ارے 12 ربیع النور کو, واہ واہ واہ. 12 ربیع النور
کا کہ ہر سو جہاں میں پھیلا اجالا، ہر سو جہاں میں پھیلا اجالا، جب آ گیا تارا نور کا کہ ہر سو جہاں میں پھیلا اجالا، جب آ گیا تارا نور کا، ارے بار ربیع النور کو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کیا سنیں گے آپ لوگ؟ جی 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 سنیں گے؟ بالکل بالکل ماشاء اللہ، آپ لوگ حقیقت میں نبی کی عشق و محبت میں ڈوب کر سن رہے ہیں، یقیناً آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اب آگے شعر سماعت فرمائے کہ مرحبا صد مرحبا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ارے مرحبا صد مرحبا، دی پرشتوں نے صدا، واہ واہ واہ۔ کیا جب میرے سرکار، آپ کے سرکار، کل کائنات کے سرکار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کے نبی، میرے نبی، کل کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آیا، خود رب کعبہ، ہیلو چیک ہیلو، سٹ کے بولنا پڑے گا، سٹ کے بولنا پڑے گا، تو میرا تو سنگل پھیپڑا ہے وہ بھی تو ڈاؤن ہو جائے گا۔ آج تو کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے، بس 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس میں لیکن آواز تو، ہاں ہیلو، اس میں آواز اچھی ہے، اس میں آواز اچھی ہو، دونوں ایک ہی، اس پار بھی وہی ہے تو اس پار بھی وہی ہے، ڈبل پیپر ہے، جی ڈبل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر رونق کے افروز ہونے والے تھے، رب کعبہ تمام فرشتوں کو آواز دیا ہے، فرشتوں میرے قریب آ جاؤ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤ مسلمانوں، تمام فرشتے اقرب کے بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، فرمایا میرے رب، فرمایا جائے کیا حکم ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اے فرشتوں سنو سنو، آج میرے محبوب کا ظہور ہے، یعنی میرے نبی، میرے محبوب آج دنیا کے اندر رونق افروز ہونے والا ہے۔ اے جبرائیل جاؤ جاؤ، ایک ایک ٹولی 70,000 فرشتوں کی تیار کرو، سبحان اللہ۔ اور اے جبرائیل امین، تم 72,000 ٹولیاں تیار کر کے شہر مکہ یعنی عبداللہ کے گھر پہ چلے جاؤ۔ تو سنو کہ مرحبا صد مرحبا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ادھر والے تو بولتے ہیں، ادھر والے کچھ بھی نہیں بولتے، کیا آپ لوگ سنیں گے نا؟ کہ مرحبا صد مرحبا، یہ آپ لوگوں کو کوڈ دے رہا ہوں، آپ لوگوں کے پاس کوڈ پہنچا رہا ہوں، کیا ہے کہ نہیں؟ IFSC کوڈ لگتا ہے نا اکاؤنٹ سے بیلنس نکالنے کے لیے، اگر ہمارے اکاؤنٹ سے اگر آپ لوگوں کو کچھ بیلنس نکالنا ہے تو یہ میں کوڈ دے رہا ہوں کہ مرحبا صد مرحبا، دی فرشتوں نے صدا، کہ مرحبا صد مرحبا، کہ مرحبا صد مرحبا، ارے مرحبا صد مرحبا، دی فرشتوں میں صدا، کیا ارے آمنا تیری گود میں، چلو بولو بولو، ارے آمنا تیری گود میں، ہاں آمنا تیری گود میں، ہاں آمنا تیری گود میں،
نور کا ہے آمنا تیری گود میں آیا کھلونا نور کا بار ربیع الاول کو آیا جو تالا نور کا ہر سو جہاں میں پھیلا اجالا جب آ گیا تارا نور کا قربان جاؤ مسلمانوں میرے نبی کے رونق افروز ہونے سے پہلے کی تواریخیں اٹھا کر دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے نبی سے پہلے آئے ہوئے انبیاء جن کا نام حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اس نے خانہ کعبہ کی جالیوں کو پکڑا، رب کے بارگاہ میں التجا کہ رب کعبہ کوئی ایسا مسیحا بھیج جو شہر عرب سے تو کیا پوری دنیا سے ظلم و ستم کا نام و نشان مٹ جائے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جالیوں کو پکڑ کر رو رو کر دعا کرتے رہے، رب کعبہ کوئی ایسا مسیحا بھیج، کوئی ایسا نبی بھیج تاکہ دنیا سے ظلم و ستم مٹ جائے۔ یہ قتل و غارت ظلم و ستم، بولیے سبحان اللہ۔ جب میں اپنا ہاتھ لہراؤں نا تو یقیناً آپ سبحان اللہ مچل کر بولیے، کیونکہ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کا ایک ایسا کلمہ ہو جائے گا جو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، نام اعمال بھی بیدار ہو جائے گا، اور نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائے گی اور آپ کے نام اعمال سے 10 گناہیں مٹا دیا جائے گا۔ کہ قتل و غارت ظلم و ستم، ہاں قتل و غارت ظلم و ستم کیسے عرب سے مٹ گئی، کہ قتل و غارت ظلم و ستم وہی عرب کی سرزمین ہے۔ میرے آقا کو اس دنیا میں رونق افروز ہونے سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے سرزمین میں ظلم و ستم قتل و غارت کیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی قتل و غارت ہوا کرتی تھی کہ جو باپ نے اپنی بیٹیوں کو جنم دیا کرتا تھا وہی باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ عرب کی ہر ایک بیٹیاں رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، رب کعبہ کب تک بیٹیاں شہر عرب میں دفن ہوتی رہے گی، رب کعبہ کوئی ایسا مسیحا بھیج جس کے آتے ہی عرب کے سرزمین پر بیٹیوں کو جینے کا حق مل جائے۔ اللہ اللہ، ہر بیٹیاں رب کے بارگاہ میں رو رو کر گریوزاری کرتی، دعائیں کرتی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بیٹیوں کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول فرمائی۔ ٹھیک 12 ربیع النور کو دوشنبہ کے روز و شادی کے وقت سورج نکلنے سے پہلے آپ کے نبی، ہمارے نبی، کل کائنات کے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور بھیجتے ہی شہر عرب سے ظلم و ستم کا نام و نشان مٹ گیا۔ کہ قتل و غارت ظلم و ستم کیسے عرب سے مٹ گئی، قتل و غارت ظلم و ستم، کہ قتل و غارت ظلم و ستم، ارے قتل و غارت ظلم و ستم کیسے عرب سے مٹ گئی،
ارے آ گیا جب نورے خدا، ارے آ گیا جب نورے خدا، بن کر مسیحا نور کا، کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا، بہت آ اچھا۔ گیا جب نور خدا، بن کر مسیحا نور کا، بس میں دو شعر پہنچاؤں گا، اس کے اندر ہی حضرت چلے آئیں گے، کیونکہ حضرت تیار ہو رہے ہیں۔ میں آج آپ کو جیبونی نہیں سناؤں گا، کیونکہ جیبونی کی جو ہے پیدائشی کیا کہتے ہیں حسب نامہ نسب نامہ حضرت کے زبان پاک سے سن لیجئے گا، کیونکہ یہ محفل پاک بھی پاک ہے، اور جس پاک ذات کے ذکر پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تمام ذاتوں میں پاک ہے، کیونکہ وہ خدائے پاک کے نور سے وہ پاک ذات اس دنیا کے اندر اسی پاک مہینے میں آیا۔ تو محترم آپ اس مقدس ذات کی تعریف و توصیف حضرت مولانا کلیم اشرف صاحب قبلہ کے زبان مقدس سے آپ سنیں، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آج جب سنیں گے تو کل آپ آنے کے لیے بالکل بے قرار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی ویسی ذات گرامی کی کیا کہتے ہیں ذکر پاک نہیں ہے، بلکہ وہ ذات پاک کا ذکر پاک ہے، جن کے ذکر پاک اگر ہم نے منایا تو کیا منایا، ارے تم نے منایا تو کیا منایا، حضر نے منایا تو کیا منایا، صدر نے منایا تو کیا منایا، زمین نے منایا تو کیا منایا، بلکہ عرش اعظم نے منایا تو کیا منایا، بلکہ وہ ذکر وہ ذات مقدس کے ذکر پاک خود خدائے پاک عرش الہی میں منایا۔ تو دوستو آپ ایسے ذکر پاک منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ منا رہے ہیں، شام سے لے کر کے اب تک نبی پاک کے ذکر پاک کو آپ سن رہے ہیں، اور آپ اپنے مجھے قلوب کو نور مجلہ کر رہے ہیں۔ بس دو شعر میں آپ تک پہنچاؤں گا، پھر انشاءاللہ العزیز میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ بار ربیع النور کو آیا جو تارا نور کا، ہر سو جہاں میں پھیلا اجالا، جب آ گیا تارا نور کا، کیونکہ میں نے قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اسی لیے میں یہ اشعار بھی آپ کو نور کے متعلق سے سنا رہا ہوں۔ دوستو انشاءاللہ العزیز کل میں آپ کو سناؤں گا، کیونکہ سویرے سے آؤں گا، کیا 4 بجے دن ہی میں راستہ لوں گا، اور مغرب کی نماز یہاں کے پڑھوں گا۔ مولانا کلیم اشرف سے میں گزارش کروں گا جو لینے گیا ہے وہ جتنا جلدی ہو سکے وہ آ جائے۔ بس 2 اشعار باقی ہے، حضرت آ رہے ہیں، میں تو جان گیا، کیونکہ میں نے یہاں سے جو جملہ بیان کیا ہے انشاءاللہ العزیز حضرت بیدار ہو گئے ہوں گے، اور بالکل ان قریب آپ کے سامنے آنے والے ہیں، کیونکہ میں آپ کا ٹائم زیادہ برباد نہیں کروں گا، کیونکہ کیا ٹائم ہو گیا حضرت؟ 12:05 ہو ہی چکا ہے، کیونکہ حضرت ہر جگہ 11 بجے بیٹھ جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، لیکن آج پہلی شب ہے انشاءاللہ العزیز، وہ بھی آئیں گے، کچھ حصہ وہ بھی لیں گے، آپ بھی ان کے نورانی چہرے کی زیارت کر کے اپنے آپ کو شراب کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی، ہم کو بھی، اور تمام سامعین کرام کو بھی، اور اس قرب و دوار میں جتنے سارے لوگ رہ رہے ہیں، ہر کسی انسان کو آج کی مقدس رات کی فیض و برکات سے سیراب عطا فرمائی، کہیے آمین ثم آمین۔ کہ بار ربیع النور کو آیا جو تارا نور کا، ہر سو جہاں میں پھیلا اجالا، جب آ گیا تارا نور کا، کفر کی کالی گھٹا، شرک و کفریت کافی حد تک بڑھ چکی تھی، لیکن سنو مسلمانوں کہ کفر کی کالی گھٹا کیسے عرب سے چھٹ گئی،
گھٹا کفر کی کالی گھٹا کیسے عرب سے چھٹ گئی کہ عرش سے کعبے میں جب عرش سے کعبے میں جب اترا جو تارا نور کا کہ عرش سے کعبے میں جب اترا جو تارا نور کا کہ بار لدی ان نور کو. دوستو بس میں آپ سے یہیں سے رخصت ہو رہا ہوں. اللہ آپ سامعین کو اور ہم کو بھی اس محفل پاک کے فیض و برکات سے مشروب فرمائے کہ یا آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین. آئیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. میں آپ لوگوں سے رخصت ہو رہا ہوں. دوران گفتگو میں اگر کوئی جان کر یا بھول کر شیئرن غلطی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.